ہم صحابہ کے سپاہی، ہم صحابہ کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم صحابہ کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم صحابہ کے غلام، کر دی ان کے نام ہم نے زندگی کی صبح و شام، کر دی ان کے نام ہم نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ آج 7 اکتوبر 2021 جمعرات کے روز دن 11 بجے ہاکی گراؤنڈ آپارہ اسلام آباد میں شہدائے اسلام اور استحکام پاکستان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ سنی رابطہ کونسل اسلام آباد کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی یہ 18ویں سالانہ عظیم الشان کانفرنس ہے۔ کانفرنس میں سپاہی صحابہ کے سابق سربراہ، ممبر قومی اسمبلی، جرنیل اسلام، مردیان جبل استقامت حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا اور ان کی خدمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے کارکنان بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں۔ شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس سے اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما خطاب کریں گے۔ ان کے علاوہ نامور علماء کرام، مفکرین، صحافی اور وکلاء بھی خطاب کریں گے۔ ہم صحابہ کے سپاہی، ہم صحابہ کے غلام۔ واضح رہی کہ مولانا اعظم طارق 10 شوال 1380 ہجری مطابق 28 مارچ 1961 کو منگل کے روز چیچا وطنی کے نواحی گاؤں 111 7 آر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت پر بے حد خوشی کا اظہار کیا گیا۔ محمد اعظم آگے چل کر کروڑوں سنیوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے۔ امت مسلمہ کی آرزوؤں کا مرکز، چاہتوں کا محور، اکابرین کی آنکھوں کا تارا، بوڑھوں کا سہارا، ماؤں کا بیٹا، بہنوں کا ویر، جسے دیکھ کر بوڑھے، جوان، بچے سبھی پکار اٹھتے، سنیوں کا وزیر اعظم۔ وہ یہی محمد اعظم ہی تو تھے جسے دنیا آج محمد اعظم طارق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہاں، اعظم طارق نام ہی کافی ہے۔ صحابہ کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم صحابہ کے غلام۔ خیال رہے کہ مولانا اسرار القاسمی MNA 10 جنوری 1991 کو جنگ میں شہید کر دیے گئے۔ مولانا اسرار القاسمی سپاہی صحابہ کے نائب سرپرست کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کی شہادت کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا جسے پر کرنے کے لیے 20 جنوری 1991 کو جامعہ فرقانیہ کوہاٹی بازار راولپنڈی میں مرکزی مجلس شورا کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مولانا اعظم طارق یا علامہ علی شیر حیدری کے لیے حضرت مولانا اسرار القاسمی شہید کی جانشینی کا منصب سنبھالنے پر رائے شماری ہوئی۔ دونوں حضرات میں سے ہر ایک نے اپنا ووٹ ایک دوسرے کے حق میں استعمال کیا۔ اتفاق یہ کہ قرعہ انتخاب مولانا اعظم طارق شہید کے حق میں نکل آیا۔ مولانا اعظم طارق نے ساتھ ہی یہ شرط عائد کر دی کہ مجھے کراچی چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ تاہم بعد میں حالات اور جنگ کے احباب کی محبتوں نے کراچی چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور پھر جنگ ہی کے ہو کر رہ گئے۔ قائد ملت اسلامیہ جبل استقامت مولانا اعظم طارق شہید لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سنی عوام کے ہیرو، وکیل صحابہ، جرنیل سپاہی صحابہ محسن اعظم تھے، اور وہ یوں اچانک اپنے کارکنوں سے بچھڑ جائیں گے یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مولانا اعظم طارق 6 اکتوبر 2003 پیر کے روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد روانہ ہوئے۔ گاڑی جب 4:15 بجے سپہر گولڑا موڑ ٹول پلازا کے قریب پہنچی تو درندہ صفت قاتلوں نے مصروف ترین شاہراہ پر مولانا کی گاڑی کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مولانا اعظم طارق اپنے 4 ساتھیوں سمیت دار فانی سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔
رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ رہا بر امام ہم صحابہ کے سپاہی، ہم صحابہ کے غلام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم صحابہ کے غلام۔ رات 8 بجے مولانا شہید کا جسد خاکی اسلام آباد کی مشہور مسجد لال مسجد میں لایا گیا۔ 7 اکتوبر کی صبح لال مسجد میں تاحد نگاہ دنیا ہی دنیا تھی۔ انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر معجزم تھا۔ 8 بجے صبح شہداء کے جسد خاکی پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے لائے گئے۔ اس موقع پر پیر طریقت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی، شیخ الحدیث مولانا عبد القیوم سمیت متعدد رہنماؤں نے خطاب بھی کیا۔ پیر طریقت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زیارت ہوئی۔ میں نے ماں سے پوچھا کیسے آئی ہو؟ فرمایا اعظم طارق کو لینے کے لیے آئی ہوں۔ نمازی جنازہ کے بعد مولانا شہید کا جسد خاکی ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنگ لایا گیا، جہاں قائد ملت اسلامیہ علامہ علی شیر حیدری نے 3:45 پر شہید کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ جاوید ہوں، پائندہ رہوں گا۔ تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تابندہ رہوں گا۔